نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ محترم ناظرین، ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن خطا کاروں میں اور گنہگاروں میں سب سے بہترین خطا کار اور گنہگار وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تمام کے تمام ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرو، خالص اور سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 4 فوائد کا تذکرہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرتا ہے، ایسے انسان کو 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالص اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں۔ تو خالص اور سچی توبہ کے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایک انسان جس گناہ سے خالص اور سچی توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ کہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے۔ تیسری شرط جس گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبہ، کہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان نے کسی پر اگر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، یعنی خالص اور سچی توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے۔ جس پر ظلم کیا ہے وہ اس سے معافی مانگے، جس کو ستایا ہے یا کسی کو مارا ہے اس سے معافی مانگے، کسی کا اگر مال کھایا ہے تو اس کا مال لوٹائے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو وہ زمین واپس کرے، تبھی اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف کرے گا۔ تو جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خالص اور سچی توبہ کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ رب العالمین نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان والے کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ اور فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس کی روشنی اس کے آگے سے آ رہی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کے داہنے طرف سے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا، یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل رکھنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خالص اور سچی توبہ کرے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور خالص اور سچی توبہ کے جو فوائد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں ان فوائد کے ہم مستحق بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔